کبھی پانچوں پڑھ لیتا ہے، کبھی پانچوں چھوڑ دیتا ہے، کبھی 2 پڑھ لیتا ہے، کبھی 3 پڑھ لیتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ المتہاون، المتہاون یہ ہے معاقب، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ دوسرا نمازی ہے مواظب، جو پکا نمازی ہے لیکن جب وہ اللہ کے سامنے آتا ہے ایک پل کے لیے بھی اسے خیال نہیں کہ میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ نماز میں بھی اپنی دنیا میں مشغول ہوتا ہے، من بسو مشغول تو عمر و زید، اللہ اس کی طرف متوجہ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ۔ یہ نمازی محاسب ہے، محاسب، ڈانٹ ڈپٹ، حساب ہوگا، حساب۔ تیسرا نمازی وہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو کوشش کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، لیکن کبھی اللہ کے سامنے، کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ سامنے، کبھی دکان سامنے، کبھی اللہ سامنے، کبھی دفتر سامنے، تو وہ اس طرح ڈولتا رہتا ہے، کوشش بھی نہیں چھوڑتا اور پورا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے بارے میں لکھا ہے معفو عنہ، اس سے درگزر ہو جائے گی۔ چلو بھائی 33 نمبر لے کے پاس کر دو، 3rd ڈویژن پاس۔ 3rd ڈویژن پاس کو بھی کبھی نوکری ملی تو 1st ڈویژن کو نہیں ملتی، تو یہ پاس ہو جائے گا، ڈنڈوں سے بچ، سزا سے بچ جائے گا۔ 4تھے درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اللہ ہی کے دھیان میں ہوتا ہے، کسی اور کا دھیان، کسی اور کا خیال، کسی اور کا تصور ایک پل کے لیے بھی اس کے اندر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ ہے ماجور۔ یہاں سے نماز کے برکتیں، وعدے، اجر و ثواب شروع ہوتے ہیں۔ قرآن میں نماز کے اجر و ثواب، حدیث پاک میں نماز کے اجر و ثواب یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ جو اللہ اکبر کے بعد صرف اللہ کے دھیان میں ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے تصور میں نہیں کھڑا ہوتا، یہ 4تھے درجے کا نماز۔ 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے، ان کی بیوی گھر میں داخل ہوئے، سفر سے واپس آئے، بیوی کو بھی انتظار، خامن کو بھی انتظار، خلوت میں ہیں، اسے کہنے کہ میں 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں تیرے پاس۔ 2 نفل کی نیت باندھی اور جو شروع ہوئے، پیچھے وہ انتظار میں، یہ آگے رفتار میں، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور ان کی 2 رکعت ختم نہ ہوئی۔ جب سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے کہا اما لنا منک نصیب، میرا کوئی حق نہیں تھا۔ تو کہنے لگے میں تو بھول ہی گیا، کہنے لگے میں بھول ہی گیا۔ وہ کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے، ایک کمرے میں تو کیسے بھول گیا، ادھر تو چلا باہر ہوتا ہے پھر بھی نہیں بھولتی۔ اب تو ویسے ٹیلی فون جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں، شام کی کارگزاری روز سنا رہے ہیں ان کو، اور وہ ایک کمرے میں میں بھول گیا۔ اور کیسے بھول گئے؟ کہ جب میں نے نماز شروع کی تو جنت میرے سامنے کھل کے اس طرح آئی تو مجھے یاد ہی نہیں رہا میں کہاں کھڑا ہوں۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو 40 سال جدا رکھا، 40 سال۔ جب ان کو ملا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا تجھے بتاؤں کیوں جدا کیا تھا؟ کہنے لگے جی بتا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نماز پڑھ رہا تھا، یوسف تیرے برابر سویا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، وہ رونے لگا تو نماز میں کھڑے کھڑے اس کو یوں دیکھنے لگا، کیوں رویا ہے؟ تیری توجہ بھی ہٹ گئی، تیری نظر بھی ہٹ گئی، تو اس کو یوں دیکھنے لگا کیوں رو رہا ہے؟ کہ مجھے اس سے غیرت آئی، میرا نبی ہو اور میرے سامنے اور پھر مخلوق کو دیکھے بھی صحیح، سوچے بھی صحیح، ان آنکھوں کو بھی واپس لے لوں گا جو ادھر اٹھی ہیں اور جدا بھی کر دوں گا جس کی طرف اس کا خیال گیا ہے۔ 40 سال رلایا، آنکھیں چلی گئیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ۔ 40 سال تو اقم الصلاۃ لذکری، پیسے کی پوجا سے نکل جائے گا، ہر نمازی نہیں، وہ نمازی جس کو اللہ اکبر کے بعد اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ ہے۔ جو نچلے درجے کی 3 نمازیں ہیں ان کا اثر کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی چونکہ یہ کمزور درجے کی ہیں، طاقتور حصار ہو، قلعے کی دیوار مضبوط ہو تو تب دشمن کا وار روکنا آسان ہوتا ہے،
دیوار ہی ریت کی بنا دو تو وہ تو پہلے ہلے میں گر جائے گی. تو بھائیو، نماز پر ایسی محنت کرنا کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو پھر اللہ ہی کا دھیان ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان نہ ہو. اور جتنی صفات ہیں وہ دعوت سے زندہ رہتی ہیں. دعوت مٹ جائے تو ان کا وجود مٹنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے اندر بھی نماز کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے. نماز کو تفصیل سے بیان کرنے کا رواج ختم ہو گیا. سارے تبلیغ والے یا پہلا نمبر بیان کرتے ہیں یا چھٹا نمبر بیان کرتے ہیں، باقی 4 نمبر انہوں نے گول کر دی. جس چیز کی دعوت مٹے گی اس میں ذوف آ جائے گا، جس چیز کی دعوت مٹے گی اس کو انسان بھولنا شروع کر دیتا. میں جب یہاں لاہور پڑھتا تھا تو سب سے پہلا اثر جو میرے اوپر تبلیغ کا ہوا وہ باتوں کا نہیں ہوا تھا. بات تو سنتے ہی نہیں تھا، بلکہ وہ نعیم الدین چودھری تھا، بڑا آدمی ہے، ڈھاکے میں ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بڑا دماغ دیا تھا، ادھر بھی پورا تھا، تبلیغ میں بھی پورا تھا، ہر جگہ گولڈ میڈل لیا، ہر جگہ گولڈ میڈل لیا. تو ہاں وہ میں نے خود اس کو کمرے سے نکال دیا، اپنے کمرے سے، خبردار دوبارہ میرے کمرے میں. تو ایک دن کیا ہوا، میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا. وہ جس طرح نماز پڑھ رہا تھا میں نے زندگی میں ایسی نماز کبھی دیکھی نہیں تھی. تو میں بس ایسے بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہی رہا کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے، جو اس کی کھڑے ہونے میں خوف، خشیت، خشوع. پہلا اثر جو دل پر ہوا اس کی نماز کو دیکھ کر ہوا. یعنی جو پچھلی اس کے ساتھ بدتمیزی کی اس پر ندامت ہوئی. پھر جو دوسرا اثر ہوا وہ بھی نماز کا ہوا کہ میں آیا نیو ہاسٹل کچھ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے. تو کینٹین کے باہر وہ ٹیبلز ہوتے تھے، اس میں ہم بیٹھے کچھ کھا پی رہے تھے. اتنے میں عصر کی اذان ہو گئی. مسجد ہاسٹل کے اندر تھی، میرا منہ اس طرح تھا سامنے بلاک کی طرف. تو سامنے سیڑھیاں تھیں تو میں نے دیکھا وہ سیڑھیوں سے گھسٹتا ہوا نیچے آ رہا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. بساخیاں تھیں نہیں، تو اس نے ساری سیڑھیوں کو گھسٹتے ہوئے وہ عبور کیا، نیچے اترا. پورا یہاں سے لے کر وہاں تک مسجد تھی، اتنا لمبا برآمدہ تھا، یہ سارا وہ گھسٹتا ہوا گیا. اور ہم ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے. ایک دم جو اس پہ نظر پڑی تو چپ ہم، اور ہم اس کو دیکھ رہے، ہماری نظریں اس کا تعاقب کر رہی. اور وہ اسی طرح گھسٹتا ہوا گیا اور جا کر اس نے نماز پڑھی. پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو نکلتے دیکھا، وہ بھی اسی طرح وہ گھسٹتا ہوا واپس گیا اور ساری سیڑھیاں چڑھ کر اپنے وہ کمرے میں گیا. یہ دوسرا تاثر بھی نماز نے طبیعت پہ چھوڑا. اب تو تبلیغ والے غیر تبلیغ والے کی نماز میں فرق ہی نظر نہیں آتا. جیسا وہ قتل کر رہا ہوتا ہے نماز، تو ایسی جو جماعت نکلی ہوتی وہ قتل کر رہی ہوتی نماز کو. اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہو، سال لگا ہوا ہو، اور نماز میں وہی بے ترتیبی، وہی بے دھیانی، تو یہ پھیلانا کیا چاہتے ہیں؟ کون سا درد و غم دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کے مسائل کی چابی ہے 2 نفل، 2 رکعت. اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، بتلا کے سن. قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء. اٹھ ابو ہریرہ، پڑھ نماز میں شفا ہے. 4 دن گزر گئے، گھر میں کچھ نہیں. 3 دن کا فاقہ تو آپ برداشت کیا کرتے تھے، 4تھا دن آ گیا کچھ نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہنے لگے اب تو اللہ سے مانگتا ہوں جا کے. تم کہاں گئے مانگنے؟ مسجد میں. 2 رکعت کی نیت باندھی، ایک ستون کے پیچھے سلام پھیرا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے نیت باندھی، پھر سلام پھیرا، پھر تیسرے ستون کے پیچھے. ستون بہت زیادہ تھے مسجد نبوی میں کھجور کے. جگہ بدل رہے، نفل پڑھ رہے، جگہ بدل رہے، نفل پڑھ رہے. پیچھے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ما طعم آل رسول اللہ من 4 ایام شیئا. 4 دن ہو گئے تھے آل رسول کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا. نماز پڑھنے گئے، اللہ سے مانگنے گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہنے لگے مجھے کیوں نہ بتایا، عبد الرحمان کو کیوں نہ بتایا، ثابت ابن قیس ابن شماس کو کیوں نہ بتایا. پھر گھر گئے اور اونٹ بھر کے لائے سامان کا، اتارا رکھا. پھر دوبارہ گئے، جو پکانے میں دیر لگے گی، جو گھر میں پکا تھا وہ بھی لے کے آئے. سالن پکا تھا، روٹی پکی تھی، جو بھی پکا تھا اٹھا کے لا کے رکھا اور واپس چلے گئے. جب آپ نماز سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے پوچھا بھائی کچھ
کچھ آیا کچھ ملا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خالی تو نہیں بھیج سکتے تھے، یہ دیکھیے کیا کچھ آیا پڑا ہے۔ واہ واہ، کون لایا؟ کہا جو عثمان لائے۔ تو آپ نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو بھائی لوگ ماتے کے پجاری ہیں، دکانوں کو سجدے کر رہے ہیں، نوکریوں کو سجدے کر رہے ہیں، عہدوں کو سجدے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو سجدے کریں، وہ سجدے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ سجدے جس میں اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ محنت سے یہ چیز آتی ہے، بغیر محنت کے ہم صرف پڑھتے ہیں، نماز پہ محنت کوئی نہیں ہماری، پھر دعوت بھی مٹ چکی ہے، اب نماز ایسے ہی چلتے چلتے تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں بس۔ تو اس لیے اپنے اندر سے بھی نماز کی عظمت اور اہتمام اور نماز کے لیے ایک بے قراری وہ ختم ہو گئی۔ نفل مختصر کرو بھائی، مختصر کرو بھائی۔ 5 منٹ زیادہ بھی لگ گئے، اگر 5 منٹ زیادہ لگ گئے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ یہی 5 منٹ بڑھ جائے تو نماز خوبصورت ہو جائے گی۔ کیا پتا آپ کے گھنٹے کا کام اللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے میں کروا دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی تھی، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ پنڈلیوں سے خون نکل رہا ہے، وہ تو ورم چڑھ گیا، کھڑے کھڑے خون کا پریشر پڑتا ہے، پھول گئیں، پھر پھٹنے لگیں، پھر خون رسنے لگا، پھر اتنے لمبے سجدے کہ کبھی کبھی یہ خیال تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ مسلم ابن یسار نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دانت نکل کے سارے باہر آ گئے۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے آج رات سجدے کی ہے، ساری رات سجدے میں گزار دیتے، آج رکوع کی ہے، ساری رات رکوع میں گزار دیتے، آج قیام کی ہے، ساری رات قیام میں گزار دیتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین، کتنے کام کا بوجھ ہوگا ان پر۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں نے دیکھا مسجد میں آ رہے تھے، جوتا ہاتھ میں تھا، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، جوتا ایک طرف رکھا، میرے قریب نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، الف لام میم ذالک الکتاب سے کہانی چھیڑ دی۔ میں نے کہا دیکھو کہاں رکوع کریں، بقرہ گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، انعام گئی، اعراف گئی، توبہ وہ انفال گئی اور توبہ گئی اور وہ گئے اور وہ گئے اور وہ گئے اور وہ گئے، والناس پہ جا کے رکوع کیا، ایک ہی رکعت میں سارا قرآن۔ نماز کے ذوق تو ہیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر پتا تو لگے کہ اس آدمی کا دل نماز میں لگا ہوا ہے، یہ تو نکلنا ہی نہیں چاہتا، اور ہمیں دیکھ کے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو بھاگنا چاہتا ہے نماز سے۔ تو مادے کی پرستش سے وہ نکلے گا جو اپنی نماز پہ محنت کرے گا۔ نماز کی محنت میں ایک نظر کی حفاظت سے نماز بڑی جلدی ٹھیک ہوتی، بہت سے اور چیزیں ہیں نماز کو بنانے کے لیے، ان میں نظر کی حفاظت سے نماز بڑی جلدی ٹھیک ہوتی۔ جس کی نظر خراب ہو اس کی نماز قیامت تک ٹھیک نہیں ہوگی۔ جیسے دروازہ کھلا ہو تو اندر میں گرد و غبار آتا رہے گا، آپ جتنا مرضی جھاڑو دے لے ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے دے گا ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے دے گا ادھر سے آ جائے گا۔ دروازہ بند کر دیں پھر صاف ہو جائے گا۔ تو نظر ایک دل کا دروازہ ہے، جب یہ کھلی رہتی ہے تو دل کے اندر گرد و غبار آتا رہتا ہے۔ اس گرد و غبار کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو یقیناً دل کے آئینے پر عکس نہیں آئے گا اللہ کی معرفت کا، اور جو نظریں جھکا لیتا ہے تو بڑے سے بڑے شیطان بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، اور نماز میں بھی طاقت آ جاتی۔ تو بھائی یہ دوسری محنت ہے نمازوں پر، نماز کو عظمت سے پڑھا جائے، اہتمام سے پڑھا جائے، اللہ کی راہ میں نکلا ہوا اور محلے والا، دونوں کی نماز میں فرق تو ہونا چاہیے۔ ایک عرب نے مجھے بتایا مدینہ منورہ میں کہ وہ کہنے کا میرا ایک دوست نکلا روزے میں، تو اس کی ایک وہاں عالم سے ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا تو کہاں پھنس گیا؟ یہ تو سارے جاہل لوگ ہیں، اجمی لوگ، گمراہ لوگ، بدعتی لوگ، تم ان میں کیسے پھنس گئے؟ وہ بیچارہ متزلزل ہو گیا۔ اتنے میں اذان ہوئی اور نماز کے لیے یہ بھی اٹھا، وہ بھی اٹھا، وہ عالم بھی اٹھے۔ اس کے ساتھ ہی جس نوجوان نے اس کو 3 دن کے لیے نکالا تھا وہ بھی اسی مسجد میں آ گیا۔
تو اب یہ تزبذب میں اور پریشانی میں اور چکر میں ایک عالم کی بات ہے، ظاہر اثر کرتی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بیٹھا تھا تو دونوں نے آ کر نفل کی نیت باندھی. اور وہ میں رواج ہے تحیۃ المسجد پڑھنے کا اہتمام سے پڑھتے، ہمارے یہاں رواج ہی نہیں، حالانکہ پڑھنا چاہیے. فلا يجلس حتى يصلي فيه ركعتين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس، مکروہ اوقات کے علاوہ تحیۃ المسجد پڑھنے چاہیے. تو وہ پڑھنے لگے تو کہنے لگا میں پیچھے بیٹھ کے دونوں کو دیکھنے لگا. تو میں نے عالم کی 2 رکعت بھی دیکھی اور جس کو وہ کہہ رہا تھا جاہل ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، اس کی بھی 2 رکعت دیکھی. دونوں کی نماز کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ عالم غلط کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے. صرف نماز دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. ایسی نماز بناؤ، نماز کے تذکرے کرو. اب تو 6 نمبر صرف صبح کے لیے رہ گئے، شام کا بیان جو ہوتا ہے وہ فری سٹائل ہوتا ہے. صرف صبح کے لیے جو کسی نئے آدمی کو کھڑا کر دیا، رنگ روٹ بنا کے چل بھائی بول 6 نمبر. ہماری تو دعوت ہی یہی ہے. لا